آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 7، دودھ کا پیالہ۔ سب ہیڈنگ جھگڑا۔ صاحبو دیکھ لو دانشور کتنے منافق ہیں۔ مفتی باباؤں کی بات کریں تو اسے ڈانٹتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں باباؤں سے متعارف کروایا ہے ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان سے برکات کی استدعا کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو پرانا جھگڑا ہے جو اللہ میاں اور دانشوروں کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ دانشور کہتے ہیں، اے اللہ، اس دنیا کے نظام کو ایسے چلا جیسے ہم چاہتے ہیں، یا کم از کم ایسے جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ادھر اللہ میاں ضد کیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں، میاں ہم قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، تم ہمیں پابند نہیں کر سکتے۔ اس پر دانشور بھی ضد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اگر تو ہماری بات نہیں مانتا تو ہم بھی تجھے قادر مطلق نہیں مانیں گے۔ جو بات دل کو لگے گی وہ مانیں گے، جو نہیں لگے گی وہ نہیں مانیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دانشور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا، وہ کیوں ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ دانشور بھی سچے ہیں، کہتے ہیں، جب اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے اصول اور قانون بنا دیے ہیں، پھر اسے کیا حق حاصل ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرے، خود معجزے دکھائے اور اپنے بابوں کو کرامات دکھانے کی اجازت دے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے دانشور اللہ کو اپنی لاجک کے تابع کرنے کے شوقین ہیں۔ وہ جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کاموں پر فیصلے سناتے رہتے ہیں۔ فلاں کام اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، فلاں کام بالکل گٹمٹ کر دیا۔ کیا خدائی یوں کی جاتی ہے؟ ہمارے دانشوروں کو سب سے زیادہ اعتراضات معجزوں اور کرامتوں پر ہے۔ سب ہیڈنگ معجزے۔ اللہ ان کی باتوں پر ہنستا ہے، کہتا ہے، اندھو غور سے دیکھو، میرا تو ہر کام معجزہ ہے۔ اس مشین کو دیکھو جسے تم گائے کہتے ہو، یہ گھاس کھاتی ہے اور ہم نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ایک طرف گھاس سے خون بنتا ہے، دوسری طرف سے فضلہ باہر نکلتا ہے، اور تیسری طرف سے تمہارے لیے میٹھا اور پاکیزہ دودھ۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تم دیکھو تو، ایک ہی ٹکڑا زمین میں ایک جانب ایک بوٹا زمین سے فرحت بخش کھٹاس اکٹھی کر کے نیبو بنا دیتا ہے، دوسری طرف ایک بوٹا زمین سے لذت بھری مٹھاس چوس کر آم بنا دیتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم دیکھو تو، لکدک صحرا میں جہاں میلوں پانی کا نشان نہیں، ایک سوکھی پتلی سی بیل شیریں پانی سے بھرا ہوا ایک اتنا بڑا تربوز اگا دیتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ پھر ہم نے ایک چھوٹے سے پتنگے کی دم میں شعلہ لگا دیا، ٹھنڈی آگ کا شعلہ۔ تم ہمارے کس کس معجزے کو جھٹلاؤ گے؟ پھر تم اپنی طرف دیکھو، ہمارے بابے نے، جسے تم اپنی کم فہمی کی بنا پر علامہ کہتے ہو، ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ سب ہیڈنگ کردار کی عظمت۔ معافی چاہتا ہوں، بات تو دودھ کے پیالے کی ہو رہی تھی، میں نے خام خواہ دانشوروں کے چھتے میں انگلی ڈال دی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ دودھ کا پیالہ بزرگ کی پہچان ہے۔ داتا صاحب دودھ کا پیالہ اٹھائے لاہور میں آ بیٹھے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی، صرف ان کے دودھ کے پیالے کے زور پر کچھ عرصے میں آدھا لاہور مسلمان ہو گیا۔
دودھ کا پیالہ اٹھا کر ایک بابا ہندوؤں کے گڑھ اجمیر شریف میں جا بیٹھا۔ پچھلے سال عرس پر میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاکھوں زائرین میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ ایک بابا دودھ کا پیالہ اٹھائے جادوگروں کی نگری میں جا بیٹھا اور آج وہ نگری پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے بڑا دودھ کا پیالہ عظیم کردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی بڑے بڑے دانشور، ہیومنسٹ، سائنسدان، مورخ، علماء، خصوصاً غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کے قائل ہیں۔ یہاں تک کہ محققوں نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اول شمار کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کو عیسائیوں کے بڑے پادریوں اور راہبوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سب ہیڈنگ: قبیلہ تہذیب۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے مکے اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جہالت کا دور دورہ تھا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کیونکہ ان علاقوں میں رہنے والے بدو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قبیلہ تہذیب ایک مخصوص رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر افضل اقبال نے اپنی تصنیف دی کلچر آف اسلام میں قبیلہ نفسیت کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر افضل اقبال کی تحریر کنونسنگ اور پاورفل ہے اور ان کی تحقیق کا رخ حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے قبیلہ نفسیت اور اسلامی کردار کا بہت خوبی سے موازنہ کیا ہے۔ قبیلہ تہذیب میں رسم و رواج بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہر قبیلہ کے رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ یہی ہر قبیلے کا ٹرائبل لا ہوتا ہے جس پر چون و چرا کیے بغیر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ قبیلہ تہذیب میں فرد کی ذاتی اہمیت نہیں ہوتی، اپنی تمام تر اہمیت وہ قبیلے سے اخذ کرتا ہے۔ کردار کی ان خوبیوں کو سراہا جاتا ہے جو قبیلے کی تقویت کا باعث ہوں۔ قبیلہ تہذیب کے افراد شیخی خورے ہوتے ہیں، اونچی ناک والے، لڑاکا، غسیل، انتقام کے رسیا، شجاعت کے زوم سے بھرے ہوئے، کھانے پینے کے رسیا، کھانے پلانے کے شوقین۔ اسلامی کردار کی خصوصیات قبیلہ تہذیب سے مختلف اور متضاد ہیں۔ سب ہیڈنگ: مکے کی اہمیت۔ ان دنوں مکے میں مختلف قبیلوں کے سردار رہتے تھے۔ مکہ ایک بت خانہ تھا جہاں ہر قبیلے کے دیوتاؤں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ مکے کی حیثیت ایک متبرک مذہبی مرکز کی تھی۔ سرداروں کی اہمیت بھی دیوتاؤں کے بتوں کے حوالے سے تھی۔ لوگ دور دور سے مکے آتے تھے، اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے، رسومات بجا لاتے، مکے میں قیام کرتے اور خرید و فروخت کرتے۔ یوں مکہ خرید و فروخت کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ پھر ایک اور بات تھی، عرب کے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا۔ یہ درہ مکے کے قریب واقع تھا، اس لیے تجارتی قافلے روانہ ہونے سے پہلے مکے میں جمع ہوتے، وہاں پڑاؤ کرتے۔ اس وجہ سے مکے کی تجارتی حیثیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم گو تھے، میل ملاپ کے شوقین نہ تھے، تنہائی پسند تھے، دولت مند نہ تھے، چرواہے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دے رکھا تھا۔ سبھی مانتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دروغ بیانی نہیں کی، کبھی منافقت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا کام شروع کیا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری لین دین اور دیانتداری کی دھوم پڑ گئی۔ گمان غالب ہے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد واحد تھے جنہوں نے اپنے کردار کے زور پر، اپنی سچائی اور دیانتداری کے زور پر عزت کروائی۔ ان حالات میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تو مکے والوں نے دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر یقین کر لیا ہوگا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ اگر وہ بتوں کو توڑ دیتے تو ان کی سرداری ختم ہو جاتی اور مکے کی اقتصادی اہمیت ٹھپ ہو جاتی۔ لہٰذا اپنی اور شہر کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: جزء اور کل۔ صاحبو، جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی عظیم انسان کی تصویر ابھرتی ہے، عہدے دار کی نہیں، انسان کی۔ ایک دن میں نے قدرت اللہ سے پوچھا، یہ بتائیے کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، سب سے افضل عبادت آئیڈینٹیفیکیشن ود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیو۔ لیکن کیسے؟ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح سرہانے تلے رکھو، روز ایک واقعہ پڑھو، پھر سوچو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات اور جذبات کیا ہوں گے۔ پھر آپ ان کے جذبات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد جب بھی کسی سچویشن سے دوچار ہوں تو سوچئے کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیو کے عظیم اصول کو ہم نے یوں اپنایا کہ کل کو چھوڑ کر جز پر توجہ مرکوز کر لی، دودھ کو نظر انداز کر کے پیالے کو اپنا لیا کہ پیالہ کس چیز کا بنا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس پر کس طرح کے نقش و نگار بنے ہیں۔ ہم سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی لمبی داڑھی رکھتے تھے، کمرے میں داخل ہوتے تو کون سا پاؤں پہلے اندر دھرتے، پانی پیتے تو کٹورا کس ہاتھ میں پکڑتے، کس قسم کا لباس پہنتے۔ ہم نے دودھ کو نظر انداز کر دیا، پیالے کو اہم سمجھ لیا، ہم نے کردار کو نظر انداز کر دیا، جسمانی حیت کو اہم سمجھ لیا، اور ہم نے اسی جز پرستی کو سنت کا نام دے دیا۔ سب ہیڈنگ: معذرت۔ صاحبو، میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ تحریریں جو میں تلاش کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی کوئی عالمانہ حیثیت نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ میں عالم نہیں ہوں۔ بے شک قرآن میں بار بار علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ملفوف ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن دھیان رہے کہ عجز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ صاحبو، علم تفاخر پیدا کرتا ہے، انا میں پھونک بھر دیتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں، ماسٹرز آر مانسٹرز، عالم فرعون بن جاتے ہیں۔ ہمارے علماء دین کو دیکھیے، درس گاہوں کے اساتذہ کرام کو دیکھیے، ان کے رویے کو دیکھ کر مجھے ٹی وی کی وہ اشتہاری بچی یاد آ جاتی ہے جو بچوں کو دانت صاف کرنے کے طریقے بتانے کے بعد کہتی ہے، سمجھے؟ شاباش۔ میری یہ تحریریں دانشورانہ حیثیت بھی نہیں رکھتیں۔ الحمدللہ کہ میں دانشور نہیں ہوں، میں تو خود تلاش میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں، منزل کا پتہ ہے نہ راستے کا۔ سب ہیڈنگ: نصیحت۔ میری یہ تحریریں
نصیحتوں کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ میں کیا نصیحت کروں گا؟ میں نے خود گڑ کھایا ہے، کس منہ سے کہوں؟ من نہ کر دم شما حضر بکنید۔ میرے گرو نے مجھے واحد نصیحت کی تھی۔ کہنے لگے، مفتی میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی چیز نہیں، کر دکھانے کی چیز ہے۔ منہ سے کہو تو الٹی چرخی چل جاتی ہے، ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ نصیحت کی بات پر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ میں اس کہانی کو دنیا کی عظیم کہانیوں میں شمار کرتا ہوں۔ حکیم صاحب کی دکان تھی، شام کا وقت تھا۔ حکیم صاحب شہد کے مرتبان پر ٹھیک طور پر ڈھکنا لگا کر نہیں گئے تھے۔ ایک مکھی مرتبان پر جا بیٹھی، ڈھکنے کی دراڑ سے اندر گھسی اور شہد چاٹنے لگی۔ چاٹتی رہی۔ جب سیر ہو گئی تو چاہا کہ اڑ جاؤں، لیکن اڑ نہ سکی کیونکہ اس کی ٹانگیں شہد کے شیرے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ پھر وہ دیر تک اپنی ٹانگوں کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، آخر کار کامیاب ہو گئی، لیکن تھک کر بیٹھ گئی۔ اس دوران دکان میں ایک پتنگا آ گیا۔ وہ مکھی کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد مکھی پھر شہد کی طرف بڑھی۔ پتنگا بولا، بی بی ابھی تو اتنی مشکل کے بعد شہد سے باہر نکلی ہو، اب پھر شہد کی طرف بڑھنے لگی ہو۔ عقل کر بی بی، کیوں خود کو پھر سے مصیبت میں ڈالتی ہو؟ پتنگے کی بات سن کر مکھی شرمندہ ہو گئی۔ اتنے میں حکیم صاحب کا نوکر دیا جلا کر لے آیا اور دکان میں رکھ گیا۔ دیے کو دیکھ کر پتنگے نے دیوانہ وار شعلے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شعلے کی زد میں آ گیا اور جل کر نیچے گر پڑا۔ مکھی یہ دیکھ کر مسکرائی، بولی، لو ابھی ابھی مجھے نصیحتیں کر رہا تھا، عقل سکھا رہا تھا۔ صاحبو، دراصل ان تحریروں کے پردے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، حسن یار کی باتیں، اپنی خوش فہمیاں، کج روئیاں، الٹی سلٹی سوچیں، سنی سنائی بیتی، آپ بیتیاں۔ جب گروؤں نے برصغیر میں براڈ کاسٹنگ کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے نشریات میں ایک نیا موضوع شامل کیا تھا جس کا نام انہوں نے ٹاک رکھا تھا۔ ہماری نشریات میں ٹاک کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ براڈ کاسٹر یا تو اسے تقریر کی شکل دے دیتے یا مولویانہ واعظ کی یا سنجیدہ مقالے کی۔ میری یہ تحریریں دراصل ٹاک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1975 میں نے آپ کی خدمت میں حج کی رودات پیش کی تھی۔ عنوان تھا لبیک۔ لبیک کی اشاعت پر قارئین نے مجھے تقریباً 2000 خط لکھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بیشتر خطوں کا نفس مضمون ایک ہی تھا۔ لکھا تھا، ان موضوعات پر ہمارے خیالات اور جذبات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے لبیک میں رقم کیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہمارے خیالات اور جذبات کو لفظوں میں ڈھال کر لبیک میں پیش کر دیا ہے۔ تلاش لکھتے ہوئے کبھی کبھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ ہی کے خیالات اور جذبات کو لفظوں میں ڈھال رہا ہوں۔ باب نمبر 8، جہاں گڑ ہوگا وہاں چونٹے تو آئیں گے۔ روزنامہ نوائے وقت میں آج کل الطاف گوہر ایک کالم لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ کراچی کے ایک پوش محلے کی مسجد میں جہاں صاحب حیثیت اور پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، انہیں مولوی صاحب کا خطبہ سننے کا اتفاق ہوا۔ مولوی صاحب کے خطبے کا موضوع تھا کہ مسلمان نمازی پر لازم ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے
ورنہ اس کی نماز فسخ ہو جائے گی۔ الطاف گوہر مولوی صاحب کی جسارت پر حیرت زدہ تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایسی فروئی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے اور اتنے جوش اور جذبے سے بات کر رہے تھے جیسے سامعین پر ایک نئے انوکھے اور اہم ترین موضوع کا انکشاف کر رہے ہوں اور اسلام کے ایک اہم بلکہ بنیادی مسئلے پر روشنی ڈال رہے ہوں۔ سب ہیڈنگ: خطبہ۔ مجھے بھی مولوی صاحب کا ایسا ہی خطبہ سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اسلام آباد میں آب پارہ کی لال مسجد کا ملحقہ میدان کھچا کھچ نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اجتماع میں زیادہ تر سرکاری افسر تھے، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن افسر، سیکریٹریٹ کا پرسنل سٹاف اور 2 سیکرٹری بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب خطبہ دینے کے لیے اٹھے تو اتفاق سے ان کی نگاہ ایک صاحب پر پڑی جس نے جرابیں پہن رکھی تھیں۔ مولوی صاحب کو خطبے کے لیے ایک موضوع مل گیا۔ ڈانٹنا شروع کر دیا کہ پڑھے لکھے ہو کر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور نماز میں بھی سنت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نماز میں جراب پہننا ممنوع ہے۔ جو شخص جراب پہن کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز فسخ ہو جاتی ہے۔ مجمع میں سے کوئی چلا کر بولا، مولانا اسکیمو لینڈ کے مسلمان کیا کرتے ہوں گے؟ مولانا غصے میں چلائے، ہم اسکیمو لینڈ کی بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اور صاحبو، جان لو کہ خطبے کے دوران حجت کرنا شیطانی فعل ہے۔ مجمع پر سکوت چھا گیا۔ مجھے مولوی صاحب کی جسارت پر حیرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پڑھے لکھے اور اسلام کے باخبر لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اس جذبے، جوش اور کنوکشن سے بات کر رہے تھے جیسے وہ جانتے ہوں اور ان جانوں کو سمجھانے کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ پڑھے لکھے باخبر لوگ مولوی صاحب کی فروئی باتوں کو بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ کسی کے دل میں احتجاج پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ They were suffering it۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اٹھ کر مولوی صاحب سے کہوں، جناب والا، خطبے میں کسی اسلامی مسئلے پر روشنی ڈالیے۔ میں اٹھ بیٹھا، 2 بار کوشش کی، لیکن بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا، چلو احتجاجاً واک آؤٹ ہی کر لوں۔ مجھے مجمع سے باہر نکلتے دیکھ کر مولوی صاحب نے ایک دم پینترا بدلا۔ کہنے لگے، خطبہ سننا لازم ہے چونکہ یہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ خطبہ نہ سنو تو نماز فسخ ہو جاتی ہے۔ اس روز میرا موڈ بہت آف رہا۔ شام کو میرے گھر چھٹ یار کی میٹنگ تھی۔ چھٹ یار ہماری ایک تنظیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ چھوڑو، سیاسی صورتحال کو چھوڑو، دفتر کی پالیٹکس کو چھوڑو، گھریلو چک چک کو چھوڑو، اپنے اندر کا بچہ باہر نکالو، اسے اپنے کندھے پر بٹھاؤ اور پھر باہر نکل جاؤ۔ 8-10 دن کی کسی کھو میں، جنگل میں، وادی میں، پہاڑی پر جا کر تیاگی بن جاؤ۔ چھٹ یار کے 6 رکن ہیں جو میں سے یوں بھرے ہوئے ہیں جیسے بھیڑ بھو بھو سے بھرے ہوتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: جھولا اور نمرود۔ سب سے پہلے عماد آیا۔ عماد ذات کا انجینئر ہے جو عبادات میں یوں بھیگا ہوا ہے جیسے جلیبی شیرے میں بھیگی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، آج تو موڈ آف نظر آتا ہے، کیا ہوا؟ میں نے مولوی صاحب کے خطبے کی بات سنائی۔ اس پر عماد ہنسا اور کہنے لگا، مفتی جی، خطبے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جراب والی بات تو بڑی معصوم ہے۔ ہم نے
وہ خطبہ سنا ہے کہ الامان. ہم مثلاً ہمارا گاؤں بڑے پرفضا مقام پر واقع تھا. جب برسات کا موسم آتا تو سبزے کا مخملی فرش بچھ جاتا، درختوں کی شاخیں دھنا دھن جھولتیں، طرح طرح کے پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے، ایک سما بن جاتا. بچے ضد کرتے تو بڑے رسوں کے جھولے بنا دیتے جن پر بیٹھ کر بچے جھولتے. اس پر ہمارے گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب نے جمعے کی نماز کے دوران خطبے میں ہم سب کو خبردار کیا کہ جھولا جھولنا ایک غیر اسلامی بلکہ شیطانی فعل ہے. مولوی صاحب کی یہ بات سن کر ہم سب بہت حیران ہوئے. اعظمی نے کہا، آپ مولوی صاحب سے پوچھتے تو کہ شیطانی فعل کیسے ہے؟ عماد مسکرایا، کہنے لگا، آپ گاؤں کے مولوی صاحب کو نہیں جانتے؟ دیہات میں وہ اسلام پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بحث نہیں کی جا سکتی. مولوی صاحب نے خود ہی جھولے کے مسئلے پر روشنی ڈالی. کہنے لگے، نمرود نے ہی جھولا ایجاد کیا تھا. قصہ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا بھانبڑا لگایا گیا تو وہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ قریب جانا مشکل ہو گیا. کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں دھکیلنے کے لیے تیار نہ تھا. اس وقت نمرود کو سوجی. اس نے رسے کا ایک جھولا درخت سے باندھا، جھولے کا رخ آگ کے الاؤ کی طرف کر دیا. نمرود نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پر بٹھا کر دھکا دو. جب جھولا الاؤ کے اوپر جائے گا تو رسا جل جائے گا اور ابراہیم الاؤ میں گر پڑیں گے. مولوی صاحب نے کہا، جو جھولا لگاتے ہیں وہ نمرود کے پیروکار ہیں. لوگو، خبردار، اس بدعت میں نہ پڑو. عمر ہنسنے لگا، بولا، یہ خطبہ تو پرانا ہے. آج بسنت کے خلاف خطبے دیے جا رہے ہیں کہ بسنت منانا کفر کے مترادف ہے. یہ موسمی تہوار نہیں بلکہ ہندوانہ تہوار ہے. اسلام میں صرف مذہبی تہوار ہوتے ہیں. سب ہیڈنگ: سکہ وہ جو رائج الوقت ہے. ان خطبوں میں اسلام کے متعلق کتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. اعظمی نے کہا، اسلام کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس دوران مسعود قریشی بھی آ گیا. مسعود نے آتے ہی شور مچا دیا. کہنے لگا، یار تم سب کتنے احمق ہو. جسے تم مسخ شدہ کہتے ہو یہی اسلام ہے. جسے تم ڈس انفارمیشن کہتے ہو یہی اسلام ہے. تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ عمر غصے میں غرایا. میرا نہیں، مسعود نے جواب دیا، تمہارا دماغ چل گیا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اسلام وہ ہے جو کتاب میں درج ہے، یا وہ ہے جو پڑھے لکھے عقل مند باخبر لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے. نہیں میرے پیارو، اسلام وہ ہے جو رائج الوقت ہے. اسلام وہ ہے جو مسجدوں میں خطبوں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. اس پر سب احتجاجاً چیخنے لگے. مسعود نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، پاکستان میں کل کتنی مسجدیں ہوں گی؟ ہر اڈے پر ہے، ہر شاہراہ پر ہے، شہروں میں ہر محلے میں ہے. مل ملا کر 10 لاکھ تو ہوں گی. ہاں شاید، عماد نے کہا. تو جان لو دوستو، مسعود بولا، کہ ہر جمعے کو ہر تہوار کے دن 10 لاکھ مسجدوں میں ایسے خطبے دیے جاتے ہیں. دیہات کے 80% لوگ تو ان خطبوں کو حرف آخر سمجھتے ہیں. شہر کے عام لوگ ان خطبوں کو ڈھل مل یقین سے سنتے ہیں. پڑھے لکھے باخبر لوگ ان خطبوں کو سنتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، بولتے نہیں. پھر ریڈیو پر، ٹی وی پر
اخباروں میں ایسے خطبے، تقاریر اور مضامین کی صورت میں نشر ہوتے رہتے ہیں۔ اس روز مسعود کی بات نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں سمجھتا تھا کہ اسلام وہ ہے جو کتاب میں ہے، جو صاحبان غور و فکر کے ذہن میں ہے، یا جس کا پرچار بزرگان، اولیاء کرام یا صوفیہ کرام نے کیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس حقیقت کو جانا کہ اسلام وہ ہے جو رائج الوقت ہے، جسے ملا نے رائج کیا ہے، اور یہ ملا پاکستان میں 10 لاکھ نشر گاہوں پر قابض ہیں۔ وہ اسلام کے صرف ان پہلوؤں کو بوسٹ کرتے ہیں جن سے ان کی ذات کو اہمیت ملے، ان کے خطبات کو اہمیت ملے، ان کے توہمات کا پرچار ہو۔ سب ہیڈنگ: اجارہ دار۔ صاحبو، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ تو روز اول سے چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مذہب آیا تو ساتھ ہی اس کے اجارہ دار پیدا ہو گئے۔ ہندوازم آیا تو براہمن پیدا ہو گئے، عیسائیت آئی تو رہبانیت کا سلسلہ چل پڑا، اور پادری اس قدر طاقتور ہو گئے کہ بادشاہوں سے ٹکر لینے سے بھی گریز نہ کیا۔ بدھزم واحد مذہب تھا جس نے خدا کے بارے میں اقرار کیا تھا، نہ انکار، جس نے کوئی فلسفی نہیں دی تھی، صرف نروان کی بات کی تھی، پیس ود آؤٹ، پیس ود ان۔ اجارہ داروں نے بدھزم میں بھی رہبانیت کی رسم چلا دی اور خود اتھارٹی بن بیٹھے۔ بدھ کے بخشوں براہمن بن گئے۔ اسلام میں رہبانیت کا کوئی مقام نہیں۔ اسلام نے مکمل طور پر مساوات دی ہے، لیکن اسلام میں اجارہ دار آ پہنچے۔ سیانے کہتے ہیں جہاں گڑ ہوگا وہاں چیونٹے آ پہنچیں گے۔ اسلام جیسے سادہ اور صاف مذہب کو اجارہ داروں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ریچول میں بدل دیا۔